بالکل صحیح ہے. آیت میں ہے، تھوڑا سا میں بتا دیتا ہوں جو ریلیونٹ پورشن ہے نا، اس میں ہے فَتَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ ہے، قابیل کے نفس نے آسان کر دیا اس کے لیے. کیا آسان کر دیا؟ قتل اخیہ، اپنے بھائی کو قتل کرنا. تو فَقَتَلَهُ، قتل کر ڈالا اس نے ہے، اور فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر وہ جو ہے نا خسارہ، لاس، وہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. اچھا، اس کے بعد ہے فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اگلی آیت ہے نا، فَبَعَثَ، مبعوث کرنا نہیں ہوتا، بھیجنا. اللہ نے بھیجا غراب کو، غراب یہ کرو، کوے کو کہتے ہیں. یبعث فی الارض، وہ زمین کو کرید رہا تھا، کھود رہا تھا چونچ سے. کیوں؟ لیوریہ، تاکہ دکھائے قابیل کو کہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپانا ہے، کیسے دفن کرنا ہے. یہ ڈیمونسٹریٹ کر کے بتا رہا تھا. اس پر قابیل نے کہا، قابیل نے کہا یا ویلنی، افسوس ہے یار مجھے، کہ عاجزت، عاجز ہوتا ہے نا، میں تو یعنی ہار گیا، عاجز، کہ ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہیں ہو سکا، اتنی ذہانت بھی مجھ میں نہیں ہے. اپنے آپ کو تھوڑا سا وہ کنڈیم کر رہا تھا کہ فَأُوَارِيَ سَوْءَةَ أَخِي، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ہی دفن کر دیتا. فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، ہاں، ندامت اٹھانے، شرمندگی اٹھانے والوں میں سے ہو گیا. بعد میں اسے شرمندگی ہو رہی تھی. ایک جرم تو وہ اس نے کیا بھائی کو مارنے کا، پھر اس کو اتنی بھی عقل نہیں کہ اب میں ڈیڈ باڈی کا کیا کروں، ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، اور دیکھیے گا سورہ اعراف میں ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کے بارے میں کہا کہ عالم الناس، یعنی اس وقت جتنے لوگ تھے نا، ہم نے اپنے اس پیغمبر کو سب سے زیادہ علم دیا تھا. قرآن میں ہے، میں بھی بتاتا ہوں 62 آیت میں جب ہم پہنچیں گے. وہ اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام میں جو ہے نا آدم ثانی تھے، اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سب سے زیادہ علم اس وقت ہے. یہ علم کی بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے دور کے ہیں اس وقت عالم الناس، عالم یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے، علم کا ہے نا جی. ہاں، یہ کہاں کہی گئی؟ یہ سورہ اعراف کی آیت 62 میں ہم جب پہنچیں گے. میں بتا دیتا ہوں وہ آیت کیا ہے. وہ آیت ہے کہ ابلغکم رسالات ربی، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ میں اپنے رب کے پیغامات تمہیں پہنچا رہا ہوں. وانصح لکم، اور دیکھو میں تمہارا خیر خواہ ہوں، جو بھی بات کروں گا تمہاری بہتری کے لیے کروں گا، میرا اپنا کوئی لالچ نہیں ہے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مجھے اللہ کی طرف سے وہ کچھ علم دیا گیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. پیغمبر تھے نا، وہی کے ذریعے علم ہے. یہ آیت میں یہ جو ہے نا ارشاد فرمایا ہے نا جی. اللہ اکبر. اچھا، اور دیکھیں آپ، بس 2-3 منٹ میں ذرا قرآن کی روح سے آپ کو علم کا بتا رہا ہوں، پھر بھی پڑھتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر تھے، بلکہ قرآن پاک میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ کا ہے. علم کی برتری تھی حضرت خضر علیہ السلام کے پاس، تو آپ کو شاگرد بننے پر مجبور کر دیا. شاگرد بنے. ان سے کہا میں آپ کی کمپنی میں تھوڑا سا رہ سکتا ہوں علم حاصل کرنے کے لیے؟ تو کوئی نہیں، موسٹ ویلکم. لیکن کہا کہ ہاں، کہ لن تستطیعوا معی صبرا، آپ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ میرے کام ایسے ہوں گے، ہے نا جی. تو تم سے رہا نہیں جائے گا، تم پوچھو گے کہ یار یہ کیوں کر رہے ہو، کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تم کشتی کو خراب کر رہے ہو، ساروں کو ڈبونا ہے آپ نے، ہے نا. اللہ اکبر. یہ دیکھیں، یہ بھی علم ہے. علم ہے. نمبر 7 ہے، میں چلو یہیں پر لکھتا ہوں، جگہ کم ہے نا، ایسے دائرے میں کر کے، کہ خضر علیہ السلام
کہ علم نے، علم کی بات ہو رہی ہے کہ علم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شاگرد بننے پر مجبور کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ شاگرد بننے پر مجبور کیا. یہ کہاں کہا گیا ہے بتا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ جو آپ جمعے کو پڑھتے ہیں وہ پڑھیں 18 اور 66 سے لے کر آپ 68 تک پڑھ لیں. یہی موضوع ہے وہ ہے قال لہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، کیا میں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں؟ اتبعو کا تو پیروی کرنا ہے کہ میں سیکھ سکوں مما علمت رشدا، جو تمہیں علم دیا گیا ہے اس میں سے میں کچھ سیکھ سکوں. تمہارے ساتھ رہوں گا، آبزرو کروں گا تو میں تھوڑا سا علم حاصل کروں گا. اس کے جواب میں حضرت خضر نے کہا تھا قال انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکو گے. منع نہیں کیا کہ تم نہیں میرے ساتھ رہ سکتے. اور آگے دیکھیں کہا وکیف تصبروا، تم صبر کر بھی کیسے سکتے ہو ما لم تحط بھی خبرا، تم نے ان تمام اطلاعات کا بھی، خبروں کا، علم کا بھی احاطہ ہی نہیں کیا ہے پورا اس کا نا. تمہیں بالکل تم پیغمبر ہو، تمہیں اللہ نے بہت علم دیا ہے، لیکن اس کا ہے نا جی. ٹھیک ہے نا جی. بس آپ کا ٹائم ہو گیا. بس ایک پوائنٹ میں اور لکھ رہا ہوں، بس 1.8 وہ کون سا ہے؟ وہ آپ کا جانا پہچانا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے لے کر بادشاہ بنا دیا. علم دیا تھا، وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتا دیتے تھے. بادشاہ پریشان تھا، قحط پڑ گیا تو وہ اس میں بیٹھا ہوا تھا کارندہ ان کا، وہیں پر جو مجلس چل رہی تھی. اس نے کہا جی میں جانتا ہوں ایک بندہ جیل میں ہے، آپ اجازت دیں. ان کو بلایا اور ان کو بادشاہ بنا دیا. علم تھا ان کے پاس، علم ہے. یہ دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام، یہاں پہ میں لکھتا ہوں ادھر آپ کو شاید کچھ نظر آ جائے. حضرت یوسف علیہ السلام کو علم دیا ہے، کہاں کنواں اور کہاں تخت شاہی. حضرت یوسف علیہ السلام علم کی بنیاد پر بادشاہ بن گئے، حکمران بن گئے. علم کی بنیاد پر حکمران بن گئے، ہے نا جی. یہ بات کہاں گئی یہ بتا دیتا ہوں میں آپ کو. یہ سورہ یوسف پڑھیں، اس کی آیت 54 اور 55 سورہ یوسف کی. تو میں بتاتا ہوں آیت کیا ہے. وہاں فرمایا وقال الملک، ملک بادشاہ نے کہا فرعون نے کہ ایتونی بہی، اس کو بلا کر لاؤ میرے پاس. کیا کروں گا؟ استخلص لنفسی، اپنے لیے میں اس کو مخصوص کر لوں گا. تو بلا لائے، آئے تو فلما کلمہ، پھر بات چیت ہوئی بادشاہ کے ساتھ. تو بادشاہ نے کیا کہا؟ بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین، اب آپ ہمارے پاس قدر و منزلت رکھتے ہیں. ہاں آپ جیل میں پڑے ہوئے تھے قیدی کے طور پر، آپ کا تو مقام ہی بہت ہے. کیا آپ خوبصورت تعبیریں بتا رہے ہیں، اتنا بڑا کابینہ کوئی نہیں بتا سکا. انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسے ہی پراگندہ ہیں، جھوٹے آپ کے خیالات ہیں. آپ نے بتا دی تو کہا کہ اب آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ علم کی فضیلت، برتری اور اہمیت ہے قرآن کی روح سے. میں نے کوشش کی ہر ایک کے آگے جو ہے وہ سورت کا نمبر اور آیت کا نمبر ہے. ابھی یہ 5 میں سے پہلا پوائنٹ ہوا ہے. ہمت نہیں آدمی، یہ آپ نے 5 پوائنٹ لکھے نا، حکمت سجدہ ہے. یہ ابھی آگے چلے. صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تو کوئی بات